موضوع الدرس في أحكام القصاص وتحريف أهل الكتاب سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قاعدة مهمة الجراح تارة تكون في مفصل ويجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في أزم فقال مالك رحمه الله تعالى فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمه الله تعالى لا يجب القصاص في شيء من الإزام إلا في السن. وقال الشافعي رحمه الله لا يجب القصاص في شيء من الإزام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ضروری قاعدہ سمجھیں کہ قرآن پاک نے فرمایا نا جی کہ والجروح قصاص. جروح کا معنی زخم. کبھی کسی نے زخم لگایا تو قصاص ہوگا یعنی بدلہ اس کا ہوگا. تو اب وہ کہتا ہے کہ بھی یہ جراح جو ہے زخم جو ہے یہ دیکھو کہ کبھی تو وہ ہوتا ہے مفصل میں. کیا معنی کہ کسی نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. کسی نے ٹخنے سے پاؤں کاٹ دیا تو اس کا بھی اسی طرح پاؤں کاٹا جائے گا. اسی طرح کسی نے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹی اسی طرح ہوگا, پاؤں ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالاجماع کے ساتھ. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ لم تکن الجراح فی مفصل بل فی عظم کہ کسی جوڑ میں نہیں کاٹا گیا بلکہ ہڈی میں زخم آیا. کٹا کچھ نہیں, ہاتھ نہیں کٹا, لیکن ہڈی کے اندر جو ہے وہ زخم پہنچا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا. فقال مالک رحمہ اللہ تعالی فیہ القصاص. امام مالک فرماتے ہیں اس کے اندر بھی قصاص ہے, اس کی بھی اسی طرح ہڈی توڑی جائے گی. الا فی الفخذ وشبہہا. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ران کے اندر ہے یہ ہڈی توڑی جائے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے ہلاکت کا, لہذا وہ تو نہیں توڑی جائے گی. فقال مالک رحمہ اللہ تعالی وقال ابو حنیفہ وصاحبہ رحمہ اللہ تعالی علیہم لا يجب القصاص في شيء من الإزام إلا في السن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے صاحبین یعنی ابو یوسف اور محمد بن حزم وہ فرماتے ہیں کہ بھی ہڈی میں قصاص ہوتا ہی نہیں ماں سوا دانت کے. ہاں کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا, لیکن یہ سمجھ لو کہ بعض اوقات آدمی یہ سمجھ وہ کہتے ہیں نا بھی زخم میں قصاص نہیں یا ہڈی میں اس قصاص کا معنی یہ ہے کہ جو برابر والا قصاص نہیں یعنی اس کا بدلہ لیا جائے گا, اس کی دیت لی جائے گی, اس کو سزا دی جائے گی.
یعنی وہ قصاص ہے. جیسے کہ اس نے دانت توڑا تو دانت توڑا جائے گا, اس نے ناک کاٹا ہے تو کاٹا جائے گا, کان کاٹا ہے تو کاٹا جائے گا, جتنا کاٹا ہے اتنا کاٹا جائے گا. لیکن ایک آدمی نے چوٹ ماری, وہ ہڈی میں تو آئی ہے لیکن کٹی کوئی چیز نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہڈی سے مراد وہ دانت ہیں, اس میں تو قصاص ہے, باقی چیزوں کے اندر قصاص نہیں ہے, لیکن اس کو سزا ملے گی, اس پر دیت مقرر ہوگی. یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہڈی تو زخم پہنچے اس کو چھوڑ دو, یہ معنی نہیں ہوتا. یہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے لوگوں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا یجب القصاص فی شیء من الازام مطلقا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہڈی کے اندر قصاص مطلق ہے ہی نہیں, کسی ہڈی میں بھی نہیں. اور یہی روایت ہے حضرت عمر بن الخطاب سے, ابن عباس سے, اور اسی طرح حضرت عطا, شعبی, حسن بصری, زہری, ابراہیم النخعی, عمر بن عبد العزیز, یہ سب یہی کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ جب بھی کوئی کسی امام کی بات آئے تو کبھی دل میں کوئی برائی, کوئی تنقیص, کوئی توہین کسی قسم کی نہ رکھا کریں, کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر آپ اس قول میں امام شافعی کو برا کہیں گے تو حضرت عمر کا بھی تو یہی قول ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور اسی طرح ابن عباس, عطا, شافعی, حسن بصری, زہری, ابراہیم النخعی, سب اسی قول پہ ہیں جیسے امام شافعی فرما رہے ہیں. اچھا, اسی طرح الیہ ذهب سفیان الثوری واللیث بن سعد, اور اسی قول کی طرف سفیان الثوری اور لیث بن سعد بھی اسی قول کی طرح کہتے ہیں جیسے امام شافعی کہہ رہے ہیں. وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ احمد, اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے, یہی فتویٰ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ائمہ کرام اپنی طرف سے بات نہیں کہتے, یا کتاب اللہ ہوگی یا سنت رسول اللہ ہوگی یا پھر صحابہ کا اجماع ہوگا, خلفاء راشدین کا قول ہوگا. وقت احتج ابو حنیفہ رحمہ اللہ بحدیث الربیع بنت النضر علی مذہبہ لأنہ لا قصاص فی عزم الا فی السن. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب نے اسی حدیث سے استدلال پکڑا ہے کہ دانت کے بجائے کسی ہڈی میں قصاص نہیں ہے, لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ حدیث الربیع لا حجت فیہ لأنه ورد باللفظ كسرت ثنية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ نے جو حدیث ربیع بن النضر سے حجت پکڑی ہے یہ ان کی حجت قوی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جاریہ کے دانت توڑے تھے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے گر گئے ہوں. اب اتنا بڑا آدمی ایسی بات کہے تو کیا کہہ سکتا ہے؟ ویسے گر گئے ہوں تو شکایت کرنے کیوں آئی؟ اس نے باقاعدہ شکایت کی. حدیث مبارک میں جو قصہ ہے ربیع بنت النضر کا وہ تو باقاعدہ حضور کی خدمت میں اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے جاریہ نے کہ میرے دانت توڑے ہیں. حضور نے فرمایا کہ قصاص اس کے دانت توڑے جائیں گے. حضرت انس بن النضر اس کے بھائی آ گئے, اس نے کہا یا رسول اللہ تکسر ثنیتہ, میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے اس کنیز کے بدلے میں. آپ نے فرمایا کہ ہاں توڑے جائیں القصاص. تو حضرت انس بن نضر نے جوش میں آ کے قسم کھا لی, کہنے لگا واللہ لا تکسر ثنیتہ, ہمیں خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ میری بہن کے دانت اس کے بدلے میں نہیں توڑے جائیں. تو ابھی یہ بات حضور نے فرمایا کہ القصاص,
توڑے جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. السن بالسن والجروح قصاص. جب اس حد تک بات پہنچی تو اس جاریہ کے اس باندی کے جو ورثات ہیں نا جی، ان نے کہا حضور عفونا، ہم نے معاف کیا، بس ہم نے معاف کر لیا، ہم دیت بھی نہیں لیتے. تو اس پہ حضور نے فرمایا تھا کہ لو اقسم علی اللہ عبد لا برہ. بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتا. تو اس بندے نے چونکہ قسم کھائی تھی صحابی نے، اللہ نے سچا کیا اور انہوں نے معاف کر دیا، بات ختم. تو وہ تو باقاعدہ انہوں نے دانت توڑے ہیں. یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے گر گئے ہوں، یہ تو ایسی کچی بات ہے نا کہ حضرت کی شان میں یہ لائق نہیں کہ ایسی کچی بات کریں. وہ تو حدیث ہے، اور حدیث بھی وہ ہے کہ جو صحیحین میں ہے. اور حضور پاک نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ اپنے بندوں کو سچا کر دے. یہ اتفاقات ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہندوستان میں بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے شکایت کی، درخواست کی علماء دیوبند سے بھی، سہارنپور والے، یہ قریب قریب ہے نا، سہارنپور دیوبند گنگو اتنے فاصلے نہیں ہیں، 20 میل 25 میل 30 میل اتنے ہی فاصلے. تو ان علماء نے جمع ہو کے دعائیں کی لیکن بارش نہیں آئی. اب اللہ کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی نزل الغیث، اللہ جانتے ہیں کب بارش اتارنی ہے کب نہیں اتارنی. تو قاری طیب صاحب جو بات محتمم بنے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے عالم، علامہ، خطیب، مقرر، بلیغ، فصیح. تو اس وقت وہ بچے تھے، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے. تو اس مدرسے کے باہر سڑک کے کنارے پر ایک درخت تھا اور اس کے ساتھ ایک ایسے چھوٹا سا نالا پانی کا بہ رہا ہوتا تھا. وہاں ایک مجذوب بیٹھے رہتے تھے، ایک چادر نیچے باندھی ہوئی، ایک چادر اوپر ڈالی ہوئی، جیسے احرام میں بیٹھے. سردی ہے تو یہی 2 چادریں ہیں، گرمی ہے تو یہی 2 چادریں. اور وہیں سو گئے، وہیں جاگ گئے. بس کسی نے کچھ دے دیا، کھا لیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بزرگ کو دیکھ کے بڑا رحم آتا تھا. تو میں گھر سے کبھی روٹی لے جاتا تھا، کبھی کوئی لسی لے جاتا تھا، کبھی کوئی چیز لے جاتا تھا، کبھی سبزی لے جاتا. تو میرے ہاتھ سے لے لیتے، کھا لیتے، پھر میں برتن اٹھا کے واپس آ جاتا. تو مجھے میرے استادوں نے کہا کہ بھائی ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. وہ جو فقیر بیٹھا ہے نا جس کو تو روز لسیاں پلاتے ہو، پراٹھے کھلاتے، اس کو جا کے کہو گے دعا کرے. وہ جناب کہتی ہے کہ میں تو بچہ تھا، استاد کا حکم تھا، میں آیا اور میں نے اس فقیر کی خدمت میں کہا کہ حضرت لوگ بڑے پریشان ہیں، مدتوں سے بارش نہیں ہوئی، زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، گھاس نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں. تو کہہ رہے بھائی تمہارے مولویوں نے زور لگا لیا. میں نے کہا اللہ سے ہی مانگنا ہے اور کیا کرنا ہے، زور کا کیا بننا ہے. جب تکلیف ہو تو آدمی اللہ سے رجوع کرتا ہے. تو بازار نے مانگ لیا نا، انہوں نے کہا جی مانگا نہیں قبول ہوئی. فرمانے لگے بھائی آج کل میرا بھی تو اللہ میاں سے کوئی جھگڑا ہی چل رہا ہے، بات تو میری بھی نہیں مانیں گے. اب قاری صاحب کہتے ہیں میں سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے اچھا بھائی اچھا، تم دیکھو نا، تم میری خدمت کرتے ہو، مجھے لسی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، یہ سردی کا ضمانت، یہ چادر لے لو، اس پانی میں اس چادر کو اچھی طرح ڈبو کو،
اچھی طرح ڈبو کے، اور یہاں اس کو یہ جو چھوٹی سی درخت کڑی تھی، ایک چھوٹی سی اور بھی درخت تھی صاحب، اس کے اوپر ڈال دو، بس اللہ میں اس کو سوکھنے نہیں دے گے، کیونکہ آج کل ہم سے ناراض ہیں نا، وہ کہیں گے مرے سالہ یہ سردی میں. وہ کہتے ہیں میں نے جو کہا کیا، میں ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا اور بارش کر کے آ رہا، اتنی زور سے بارش آئی کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کہتے ہیں میں حیران پریشان. پھر مجھے استاد نے بلایا، انہوں نے کہا دیکھیں 10 گھنٹے ہو گئے بارش برس رہی ہے، اللہ جانے اس فقیر کی دعا کیسے لگ گئی، اور اس کو جا کے کہو دعا مانگے اللہ میاں روک دے بارش کو. اللہ ہم تو گئے، پھر پانی میں گئے. تو کہتی ہیں کہ پھر بڑی مشکل سے میں چھتری پکڑ کے، اور ایک بندہ نے مجھے پکڑا، ایسے ہم اس کے پاس پہنچے. لگا بس اتنی بارش سے تھک گئے ہو؟ نے کہا حضرت تھکنے کی کیا بات ہے، کچے گھر ہیں، سارے گر رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، کہاں جائیں، سڑکیں کیچڑ ہو گئی، بند ہو گئی، طلبا نہیں آ سکتے. کہنے کہ اچھا کرو، ایسا کرو کہ وہ چادر ہے نا اس کو اٹھاؤ، اس کو اچھی طرح نچوڑو، اور نچوڑ کے اور بس مجھے دے دو، وہ سوکھ جائے گی، بارش ختم ہو جائے گی. کہتے ہم کریں. تو یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا اللہ سے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ پہ ایک امید باندھ لیتے ہیں، اللہ سچا کر دیتے. لو اقسم علی اللہ عبد اللہ برتہ، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے اپنے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، نہیں، اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. نفع نقصان کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے، ان کا عقل حلال ہوتا ہے، صدق مقال ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، گناہ کبھی نہیں کیا ہوتا ہے، ان کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. ہماری گناہوں کی وجہ سے رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، ورنہ دعا تو اللہ سب کی سنتے ہیں. اب جناب فرماتے ہیں کہ وجائز ویجب القصاص والحالۃ هذه بالاجماع. وتمم الدلالة مما رواه ابن ماجه من طريق ابي بكر بن عياش عن دهش بن قران عن نمران بن جارية عن ابيه جارية بن ظفر الحنفي ان رجلا ضرب رجلا على صائده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالدية، فقال يا رسول الله اريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، جاریت بن ظفر الحنفی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کے ایک کندھے پہ، یعنی یہ سائد جو ہے، یہ عضو جو ہے، اس کو مارا، یعنی عضو پہ نہیں، درمیان میں ہڈی کاٹ ڈالی. ایک تو ہے نا کہ یہاں کاٹتا یا یہاں کاٹتا یا یہاں کاٹ، نہیں، درمیان. تو وہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے فرمایا بھی دیت لے لو ایک بازو. انہوں نے کہا نہیں رسول ہم تو قصاص لیں، اسی طرح اس کا ہاتھ توڑا جائے. اب فرمایا دیت لے لو، اس کی دیت ہے، قصاص نہیں ہے. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تمہیں اس دیت کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. وقال الشيخ ابو عمر بن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الاسناد، ودهشم بن قران الحنفي ضعيف اعرابي ليس حديثه مما يحتج به. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو ضعیف ہے، اور اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. اسی طرح نمران بن جاریہ جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، وہ بھی اعرابی ہیں، یعنی دور رہنے والے. اعرابی کہتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہوں، شہر میں نہ رہتے ہوں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں ابو جاریت بن ظفر مذکورا فی الصحابہ، البتہ اس کا باب جو ہے جاریت بن ظفر وہ تو صحابہ میں ہے. ثم قال لا يجري قسم الجراحات حتى تندم الجراحات المجني عليه فإن اقتصر قبل انما ثم ذاجر ولا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد بن شعيب نبي جده. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قصاص جو ہے نا جی، جو لینا ہے زخم کے بدلے میں،
اس وقت لیا جائے جب اس کا زخم ٹھیک ہو جائے، اس سے پہلے نہیں۔ ہو سکتا ہے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہی نہ ہو، بندہ مر جائے، وہ زخم کے بجائے وہ تو قتل ہو گیا، تو اس لیے اس وقت لیا جائے، پہلے نہ لیا جائے۔ والدليل على ذلك ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب نبي جده أن رجلا تاجا يقرن في ركبته بقرن في ركبته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني وقال وحتى تراه ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل أرجك ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يرى صاحبه۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کیا کر رہے ہو، کیوں آگے بیٹھ رہے ہو بھائی، کیا وجہ ہے آخر؟ اور بیچارے کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، ذہنی طور پہ بیچارہ معذور ہے۔ لا حول ولا قوة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فضلني على كثير من خلقه۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ جی ایک آدمی نے کسی کو سینگ سے مارا اس کے رکبے میں، یہ گھٹنے میں، وہ آیا حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بدلہ دلائے، فقال حتى تبرأ، آپ نے فرمایا کہ اس کو ذرا ٹھیک تو ہونے، حتى تبرأ تم ٹھیک تو ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ثم جاء، پھر آ گیا کہ یا رسول اللہ عقدنی، فأقاده، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں بدلہ لے کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیا وہ تو کہنے لگا حضور میں تو بالکل لنگڑا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تو منع کیا تھا کہ ابھی تم بدلہ نہ لو، ٹھہر جاؤ، دیکھا جائے گا کہ تمہارا زخم بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تم نے ضد کی، تم نے میری نافرمانی کی نتیجہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا اور تمہارا وہ زخم جو تھا وہ بھی بیکار ہو گیا، اب اس کا کیا بدلہ لیا جائے گا؟ کیوں اس کے بدلہ تم لے چکے ہو نا، اس کے بعد جو بڑھ گیا اس کا کیسے بدلہ لیں ہم؟ ثم نهى رسول الله ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک بدلہ نہ لیا جائے جب تک کہ اس کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ تفرد به عن نصرة بلو اقتصر مجنی علیہ من الجانی فمات من القصاص الاشیاء عند مالک والشافعی عن حنبل وقول جمهور من الصحابہ والتابعین وغیرہم۔ اگر ایک آدمی نے مجنی علیہ نے، جس نے اس پہ ظلم کیا تھا، مارا تھا، اس سے قصاص لیا لیکن وہ مر گیا، اس نے ہڈی توڑی تھی تو اس نے آگے اس کی ہڈی توڑی قصاص میں، لیکن وہ مر گیا، اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی دیت نہیں ہے کہ اب اس کو قتل کی سزا دی جائے، نہیں، وہ اس لیے مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی قتل کا بدلہ، وہ تو اپنا قصاص لے رہا تھا، اس قصاص میں اگر یہ مر گیا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وقال ابو حنیفہ تجب الدیۃ فی مال المقتص، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب وہ قتل مر گیا ہے تو اس کی دیت دینی پڑے گی اس کے مال سے، اس کو اتنی مارنے کا حق تھا، یہ تو نہیں تھا کہ اتنا مارے کہ وہ مر جائے۔ وقال عامر والشعبی وعطا وطاؤس ابن دینار والحارث العقلی وابن ابی لیلہ وحماد بن ابی سلیمان والزہری والثوری تجب الدیۃ علی آکلۃ المقتص لہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی قبیلہ جو ہے وہ اس کی دیت ادا کرے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابراہیم النخعی والحاکم بن طیبہ وعثمان البتی یسکت عن المقتص له قدر تلک الجراحۃ ویجب الباقی فی مالہ۔ اب یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے جتنا اس کو زخم دیا تھا اتنی زخم کا تو کوئی سزا نہیں، اس کے بعد کا جو ہوا مر گیا اس کی سزا دی جائے گی، اس لیے اس کو اتنا حق تھا کہ جتنا وہ اس نے چوٹ پہنچائی تھی۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ خلیفہ تھے، ایام حج تھے،
ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جبلہ، وہ کسی قبیلے کا بڑا سردار تھا اور بڑا وڈیرا تھا اور بڑا ذی اثر تھا. وہ بھی آیا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا تو کوئی غریب آدمی چل رہا تھا، اس کی چادر تھی لمبی، وہ چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی، اس کا پاؤں آ گیا اتفاق سے، اس کو جھٹکا لگا اور تھپڑ مارا. تم پاؤں دیتے ہو میری چادر پر؟ وہ غریب جو تھا بیچارہ روتا ہوا حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا. اس نے کہا کہ حضرت ایسے ایک آدمی طواف کر رہا تھا، کوئی بڑا آدمی ہے بڑا، لیکن میری غلطی سے اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا، اور چادر بھی زمین پہ گھسٹ رہی تھی تب میرا پاؤں آیا. اگر چادر اونچی ہوتی، ٹخنے پہ ہوتی یا ٹخنے سے بھی اوپر ہوتی تو کیوں میرا پاؤں آتا؟ حضرت عمر نے فرمایا، حکم دیا کہ بلاؤ اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا ہاں بدلاؤ، کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین، یہ دیکھیں میری اتنی قیمتی چادر ہے اور یہ دیکھیں گنوار آدمی ہے، اس کے پاؤں پہ ساری مٹی لگی ہوئی ہے، تو اس نے اپنا پاؤں میری چادر پہ رکھا تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جبلہ، زمین پہ تم بھی چلو اور تمہاری چادریں بھی چلیں تو اللہ کے مسکین غریب بندے کہاں چلیں گے؟ یا تم چلو یا تمہاری چادر چلے. یہ کیا مطلب ہے؟ تم بھی چل رہے ہو، تمہاری چادر بھی پیچھے چل رہی ہے. اور ورنہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اور اس غریب سے کہا کہ جیسے اس نے تم کو تھپڑ مارا تھا اور جس گال پہ مارا اسی طرح تھپڑ مارو اس کے منہ پہ. اب اس نے کہا امیر المومنین، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں، اور یہ میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل مارے گا. اس میں امیر یا غریب کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو جتنا زیادتی کرے اس کے ساتھ کر سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں پہنچایا. غریب جب تیار ہوا تھپڑ مارنے کے لیے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کف ٹھہر جاؤ، جتنی زور سے اس نے تم کو تھپڑ مارا تھا نا اتنی زور سے مارو گے تو قیامت میں جواب عمر دے گا، اور زیادہ مارو گے تو پھر سزا اپنی خود بھگتو گے. تمہیں اتنا حق ہے جتنا اس نے مارا ہے. اس نے کہا حضرت میں معاف کرتا ہوں. اب کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے کتنی طاقت سے مارا تھا، وہ کتنا درجہ حرارت تھا. بس میں نے معاف کیا، بس تمہاری مرضی، معاف کرو تمہاری مرضی. کیونکہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جو معاف کر دے اس کے لیے بہت بڑا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر صبر کرو اور بدلہ نہ لو اللہ بدلہ دے گے. تو اس نے کہا جی میں بدلہ لیا. تو بہرحال یعنی اتنا قصاص لو جتنا اس نے تمہیں زخم پہنچایا ہے. بس اب ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے بدلے میں انسان، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو النفس بالنفس اس کو قتل کیا جائے. اس میں تو کوئی، یہ تو نص ہے نا، قرآن ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اسی میں تمہاری زندگی ہے کہ تم ظالم سے بدلہ لو. اگر ظالم سے بدلہ نہیں لو گے تو اس میں کسی اور پہ ظلم کرے گا. یہ تو نص ہے قرآنی کہ جو قتل کرے قتل ہوگا، لیکن سمجھو قتل عامد ہو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اگر عمد نہیں ہے، شبہ عمد ہے، یا قتل عمد نہیں ہے شبہ خطا ہے، یا قتل خطا ہے تو پھر قتل نہیں ہوگا. یاد رکھو قتل کے بدلے میں قتل کب ہوگا؟ جب عمدن وہ قتل کرے اور ارادہ قتل سے وہ قتل کرے. ایک آدمی ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں قتل کرنے کا،
نہ وہ قتل کے لیے تیار بیٹھا تھا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ سوٹی لگ گئی تو مر گیا، وہاں قتل قتل نہیں ہو۔ جیسے کہ یہ مسئلہ بھی قرآن میں موجود ہے، سابقہ شریعت کا بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے نکل کے شہر سے باہر دیہات میں آئے، راستے میں آئے، دیکھے دو آدمی لڑ رہے ہیں، فوجد رجلان یقتتلان، دو بندے لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک تو اسرائیلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور ایک دشمن کی قوم کا قبطی ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اس نے فریاد کیا، دیکھا حضرت یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو اس کو؟ اس نے کہا تمہیں کیا وقت ہوں موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وقت ہے وہ تو اسی وقت مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا نا قتل کا، اور نہ کوئی تھپڑ سے مرتے ہیں لوگ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال گھبرا ضرور گئے کہ ھذا من امر الشیطان، نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا شیطان کے اکسانے سے ہوا ہے، اور یہ بہت غلطی ہے، اور شیطان واقعی کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے معافی مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بہرحال دیکھا جاتا ہے، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے قتل عامد، ایک ہے قتل خطا۔ قتل خطا کا کیا معنی ہے؟ جیسے مثلا آپ گاڑی چلا رہے تھے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا، مر گیا نیچے، اب ڈرائیور کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا اس کی، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ مرنے والا کون ہے، مرنے والا جانتا بھی نہیں کہ ڈرائیور کون ہے۔ اس کا معنی ہے کہ قتل تو ہوا ہے لیکن خطا جان کے نہیں ہوا ہے، اس کا دیت۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ شبہ ہی عمد، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمد ہو لیکن ہے ہی نہیں، وہاں بھی دیت ہوگی، سزا نہیں ہوگا، اپنا قتل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اچھا، اور دیت کیا ہوگی؟ 100 اونٹ، ہر دور میں 100 اونٹ کی جو قیمت ہے وہ دیت، کبھی وہ 1,20,000 کے ہوتے ہیں، کبھی 1,40,000 کے ہوتے ہیں، کبھی اونٹ مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی سستا ہو جاتا ہے، تو جو قیمت ہوگی وہ دیت، یاد بس یہ مسئلہ سمجھ گئے۔ اچھا، اسی طرح اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ اگر مرد نے عورت کو مارا ہے تب بھی قتل ہوگا، عورت نے مرد کو مارا ہے تب بھی قتل ہوگا، اس پر بھی حدود نافذ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی غلام کو مارا ہے تب بھی قتل ہوگا، اگر کسی غلام نے کسی حر کو مارا ہے تب بھی قتل ہوگا۔ یہ اچھی طرح مسئلے دماغ میں رکھ لیں۔ اچھا، لیکن ایک بات دیکھیں، اگر والد نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے تو قصاص نہیں ہوگا، حالانکہ جرم تو کیا ہے اس نے، لیکن قصاص نہیں ہوگا۔ اگر سید نے اپنے غلام کو قتل کیا ہے، اس کے حصے کا غلام ہے، اسے خریدا ہوا ہے یا جنگ میں اس کے نصیب میں آیا تھا، اگر اس نے قتل کیا قتل نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں کہ سزا نہیں ملے گی، معنی قصاص نہیں ہوگا، سزا تو ملے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قتل خطا جو ہے اس میں 2 سزائیں ہیں، کیونکہ 2 حق ہیں، ایک بندے کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے۔ تو بندے کا جو حق ہے وہ تو دیت دی جائے گی، اور اللہ کا جو حق ہے اس کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے رکھے گا لگاتار، تاکہ اس کو سزا ملے کہ کچھ قتل خطا صحیح لیکن قتل تو کیا ہے، آئندہ تاکہ وہ ایسی یعنی غفلت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح آگے جو ہے کہ بھئی اگر کسی نے
والانف بالانف، کسی نے ناک کاٹا، اگر ناک اس نے اوپر سے پورا کاٹا تو اس کا بھی اسی طرح پورا کاٹا جائے گا، اگر اس نے ناک کا صرف اگلا حصہ کاٹا ہے اتنا کاٹا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس کی زبان کو پکڑ کے جڑ سے کاٹ ڈالا ہے تو اس کی زبان بھی جڑ سے کاٹی جائے گی، اگر اس نے زبان کا اگلا حصہ تھوڑا سا کاٹا ہے تو اتنا کاٹا جائے گا، اگر اس نے کان پورا کاٹا ہے تو اس کا کان بھی پورا کاٹا جائے گا، اگر اس نے کان تھوڑا سا کاٹا ہے تو اتنا ہی کاٹا جائے گا، اگر اس نے ایک دانت توڑا ہے تو اس کا ایک دانت توڑا جائے گا، اگر 2 دانت توڑے ہیں تو 2 توڑے جائیں گے، 4 توڑے ہیں تو 4 توڑے جائیں گے، 2 اوپر والے 2 سامنے والے نیچے والے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، اب ایک آدمی نے جروح کے ساتھ، جروح مانا زخم پہنچانا، اب زخم پہنچانے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ بھی زخم پہنچا ہے نا، کان کاٹ لیا وہ تو کاٹا جائے گا، دانت توڑ دیا ہو تو کاٹا جائے گا، اس کا دانت توڑا جائے گا، یہ تو واضح باتیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ جو جروح ہیں، کسی نے یعنی زخم پہنچایا، اس کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے، کٹا وٹا کچھ نہیں، یعنی زخم تو آیا اس کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹانگ کٹ گئی ہو، ہڈی کٹ گئی، یہاں تک ہڈی کٹ گئی لیکن بازو نہیں کٹا، اب اس کو بدلہ دیا جائے، دیت ادا کی جائے، اگر مفصل سے کٹ گیا تو پھر کاٹا جائے گا، اگر یہاں جوڑ سے کٹ گیا تو کاٹا جائے گا، اگر اس نے یہاں ماری ہے تلوار، یہ کٹا تو ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے، ہڈی بھی کٹی ہے تو اس کو دیت ادا کی جائے۔ تو یہ ایسے احکام ہیں، ویسے ان کی تفاصیل اگر دیکھنی ہوں تو وہ کتاب الاحکام میں ہوتی ہیں، یہ تو مفسرین کرام کا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا احسان ہے کہ وہ آیت کے مطابق جو تھوڑے تھوڑے موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ذکر کر۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی یہاں سمجھ لیں تاکہ پھر بھول نہ جائے، وہ یہ ہے کہ پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی قتل کرے اور جیسے قتل کرے اسی طرح کرو۔ کیا مانا؟ اگر ایک آدمی نے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پہ رکھ کے اوپر سے پتھر مارا تو سر اس کا پھٹ گیا اور مر گئی، حضور نے حکم دیا اسی طرح اس کا سر رکھو، اسی طرح پتھر مارو اور اس کو اسی طرح سزا۔ تو پہلا حکم یہی تھا کہ جو آدمی جیسے کرے گا اسی طرح سزا۔ مثلا بعض لوگ کرتے ہیں نا جی کہ بندے کو رسی میں باندھ لیا اور اس کو پانی میں ڈبکیاں دیتے رہے وہ مر گیا، یہ بہت بڑی سزا ہے، اللہ معاف کرے، تو اسی طرح اس کو بھی سزا دی جائے۔ لیکن بعد میں حضور نے فرما دیا کہ لا قود الا بالسیف، آپ نے فرمایا کہ اب کوئی آدمی کسی کو جس طرح بھی چاہے قتل کرے، اس کا بدلہ تلوار سے لیا جائے گا، بس قصاص ہوگا، بس یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اسی طرح کیا جائے جیسے اس نے کیا ہے، کیونکہ اس میں مشکلات پیش آ گئی۔ ایک آدمی کا نعوذ باللہ کسی لڑکے کو پکڑ کے بدفعلی کرتے رہے، وہ مر گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے؟ ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی طور پہ زنا کیا گیا، 10 آدمی ساری رات زنا کرتے رہے، مر گئی، تو کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ زنا کریں گے؟ ایک حکم آ گیا کہ لا قود الا بالسیف، کہ بس اب بدلہ جو ہے وہ تلوار سے لیا جائے گا، قصاص ہوگا، اور قصاص میں صرف تلوار کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو پھانسی چڑھانے والا مسئلہ ہے وہ محاربین کے لیے ہے، وہ مفسدین فی الارض کے لیے ہے، جیسے ظالموں نے اسکول میں کیا ہے، ان کی سزا وہی قتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے یا پھانسیوں پر لٹکایا جائے، او تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، انفوا من الارض، یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے، یا ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، وہ محاربین کے لیے سزا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلا رہے۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، کبھی اتفاق بھی ہو جاتے ہیں جی ایسے
اللہ معاف کرے. مثلا ایک شکاری نے شکار کیا، ہرن کو بندوق ماری، آگے کوئی بندہ تھا اس کو لگ گئی. ایسے ہو جاتا. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شکار پہ لے جاتے ہیں، اس کی نیت ہی قتل تھی پہلے سے، نیت اس کی قتل تھی، لیکن بہانے سے اس کو شکار پہ لے گیا. اس کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، موقع دیکھ کے اس نے جانور پہ فائر کرنے کے بجائے اسی پہ کر دیا. میں کہا او بڑا افسوس ہے، میں تو ہرن کو مارا تھا، ہرن بھاگ گیا، گولی ان کو لگ گئی. تو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس نے ارادہ قتل سے قتل کیا ہے یا واقعی اتفاق سے گولی لگی. ایسے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہمارے اپنے علاقے کا ایک مسئلہ تھا، پرانی دور کی بات ہے کہ اتفاق سے ایک عورت تھی جس پہ باپ بھی عاشق تھا، بیٹا بھی عاشق. یہ عام ہوتا ہے نا، بڑے گھروں میں بھی عام ہے نا جی. نوکرانیاں غریبوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں، باپ بھی استعمال کرتا ہے، بیٹے بھی استعمال کرتے ہیں. بول تو سکتے نہیں نا بیچارے، بول کیسے؟ وہ تو معذور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں. ان کا بدلہ تو اللہ کے سوا کوئی لے بھی نہیں سکتا. پتہ ہی نہیں نا حویلی کے اندر کیا ہو رہا. کسی کو بتائیں تو ان کی زمین بھی گئی، جائیداد بھی گئی، باقی بیٹیاں بھی گئی، سب کچھ کیا. تو اب یہ رہا وہ باپ بھی عاشق تھا اور بیٹا بھی عاشق تھا، اور دونوں کو پتا تھا. تو باپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو تم کچھ جو میرا تو کوئی شرم کرو. سے کہا جی آپ نے کوئی شرم کیا ہے کہ ہم سائے اپنی لڑکیوں کو باپ ہمیں مائی باپ سمجھ کے ہمارے گھروں میں بھیجتے ہیں، تو آپ جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو کوئی آپ کو شرم آئی ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہوں تو گویا میں ماں سے زنا کر رہا ہوں، آپ تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ بھی تو بہو سے زنا کر رہے ہیں نا، اس کا میرے ساتھ بھی تو تعلق ہے نا. خیر وہ نہیں مانے، شکار پہ گئے تو بیٹے نے بہانے سے باپ کو بندوق مار دی. ہو گیا انا للہ. بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ تھے، ساری برادری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ تم نے باپ کو مارا ہے، ہم اندھے نہیں ہیں، سردار ہیں، رات دن فیصلے کرتے ہیں. لیکن اب ہم یہ بھی تو برداشت نہیں کر سکتے کہ باپ تمہاری گولی سے کیا تم پھانسی چڑھ جاؤ. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. جی گولی اتفاق سے لگ گئی ہے. بڑے لوگ تھے جو انہوں نے کہا، پولیس نے بھی وہی پنچایت نامہ بنا کے فائل بند کر دی. کیا کر دیں گے؟ نہ کوئی مدعی ملتا نہ گواہ ملتا، پولیس کیا کر لے گی؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ہم تو پولیس کو لانتے بھیجتے ہیں، پولیس مجبور ہے. وہاں کا گواہ مدعی جو ہے وہ وڈیرے کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو مدعی بنے گا، چاہے گا تو گواہی. پھر پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں صحیح پھر ہمارا بھی کچھ بخشش دے دیا کریں. پھر وہ بھی پیسے کھاتے ہیں، کہتے کھا تو ہم کچھ نہیں سکتے نا، تو پھر پیسے کھاؤ. پھر وڈیرے کہتے ہیں ٹھیک ہے فکر نہ کرو بھائی، ہمیں پتا ہے تم ہمارے بڑے خدمت گزار ہو، تمہارا لفافہ تمہیں پہنچ جائے گا. ہو گیا بھائی، ہم تو غلام ہیں، جو حکم کریں. اس لیے ہماری فوج اور پولیس جو ہے، فوج تو خیر اللہ کا شکر ہے بچی ہوئی ہے، آگے بھی اللہ ان کو بچائے اور اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے. لیکن پولیس اس لیے کرپٹ ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ظلم کریں. انسان ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہے. کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو، ان کی بیٹی نہیں ہے. کسی کا بیٹا قتل ہو، ان کی اولاد، وہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ایک مقدمہ سزا نہیں پاتا، ایک بھی مقدمہ جو ہے وہ سزا نہیں پاتا. وجہ کہ گواہی گواہ آتا ہی نہیں. کون آئے گا؟ مرنا ہے اسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے علاقے میں ایک تھاندار تھا، وہ بڑا جرت والا آدمی تھا. میرے خیال میں ابھی بھی زندہ ہے، لیکن ریٹائر ہو کے ایس پی ہو کے ریٹائر ہوا. تو
اس نے ایک اچھا طریقہ بنایا ہوا تھا. وہ جب مجرموں کو پکڑتا نا جی، بے گناہ کو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، تھپڑ بھی نہیں مارتا تھا. لیکن جو مجرم پکڑا جاتا، کوئی ڈاکو، کوئی عادی مجرم، تو وہ بڑے آرام سے ان کو سڑک پہ لٹا کے اوپر ٹریکٹر 2 دفعہ پھر 3 دفعہ پھیر کے یہ ٹانگیں ساری توڑ دیتا تھا 2-3 جگہ پہ. کہتا مکی صاحب اور کچھ نہ ہو، جب تک بدبخت کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک تو لوگ امن سے رہیں گے. کورٹ میں اس کو کون سی سزا دی، اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ علاقے میں ٹھنڈ پڑ گئی، 2-4 کی ٹانگیں توڑی نہ نہیں، وہ سب ڈاکو چور اڑ گئے وہاں سے. انہوں نے کہا بھی یہ کوئی اور آدمی ہے، نہ عدالت لے جاتا ہے، نہ مقدمہ بناتا ہے، نہ گواہ، نہ کچھ. وہیں سڑک پہ لٹا کے سب کے سامنے ٹریکٹر کو 2-4 دفعہ اوپر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. ٹانگیں جب تک اچھی طرح ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو اٹھاؤ، وارثوں کو کہتے لے جاؤ اس کتے کو، جا کے علاج کراؤ اس کا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں ہمت والے. تو اب یاد رکھو، قتل عمد کا قصاص ہوگا، قتل خطا کا دیت ہوگی، شبہ عمد کا دیت ہوگی، شبہ خطا کی دیت ہوگی. والد اولاد کو قتل کرے قتل نہیں ہوگا، سید اپنے غلام کو قتل کرے قتل نہیں ہوگا، مرد عورت کو کرے قتل ہوگا، عورت مرد کو قتل کرے قصاص ہوگا. واللہ اعلم. پتا نہیں اس کا کال رکھا تھا وہ کہاں چلا گیا. اچھا جی، آپ کا ایک شاگرد جو ہے نور محمد وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا بھائی یہ حدیث نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ اگر درد ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور یہ 7 دفعہ پڑھو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو ہاتھ رکھ کے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. اب چاہے وہ دعا پڑھے یا اللہ کا نام پڑھے، تمہارے دماغ کا کیا خلل ہو گیا ہے؟ یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، بات ختم ہو گئی. ان کو بس اٹکا ہوا ہے جی، وہ یا کبھی کیوں پڑھتے، اللہ کا نام ہے پڑھتے، ٹھیک ہے کوئی بات. اسی طرح ایک حدیث میں ہے باقاعدہ کہ نماز کے بعد ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پڑھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ حدیث میں ہے، باقاعدہ ہے کہ یہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے. عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی ایسی خلل آ جاتی. بس یہ لفظ تو ہے نا جی، یہ پڑھے، یہ تو نہیں ہے نا، تو پڑھنا ثابت ہے، یہ پڑھے یا وہ پڑھے. اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں پہنچ گیا کہ وہ بیچارہ بیماری پہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، کوئی ہوش نہیں، نہ اچھی کا نہ برے کا، نہ پیشاب کا نہ اس کا، تو اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں. ہر نماز کا فدیہ دیا جائے گا. میرے امی ابو پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ایئرپورٹ پاکستان سے احرام نہیں باندھ سکے. مکے میں آ گئے اپنے ہوٹل میں، پھر میں ان کو لے کے مسجد عائشہ گیا، احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم تو پڑ گیا بالکل، میقات سے بغیر احرام کے آ گئے. تو تم اگر اپنے ماں باپ کے اتنے خیر خواہ تھے تو ان کو پہلے فون کر کے نہ بتا دیتے کہ بغیر احرام کے نہ آنا، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آؤ. کیوں غلطی کرتی ہے؟ تمہیں 800 ریال کی کیوں چٹی پڑتی؟ 2 دم دینے پڑیں گے نا، باپ کا الگ ماں کا الگ. ایک غریب آدمی کے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا، 800 ریال مذاق تو نہیں ہے. تو پہلے مسئلہ سمجھا دیتے، غلطی پہلے کر لیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں.
فقہ کے تعلق سے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ اور حکومت فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں. فقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ویسے فقہ علی المذاہب الاربع چاروں ائمہ کی فقہ ان کی یونیورسٹیوں میں مدارس باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن تمام ان کے فیصلے اور فتاوی اور قضایا جو ہیں وہ فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ ہوتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی امام برحق ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں الحمدللہ وہ حق پہ ہیں اور خدا پہ ہیں، اور ان سب کی اتباع اور اقتداء کرنے والے بھی انشاءاللہ ہدایت پہ ہیں. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ حالات ہوتے ہیں. مثلا مصر میں زیادہ تر شافعی لوگ ہیں، انڈونیشیا میں زیادہ تر شافعی لوگ ہیں. تو جو بزرگ جو عالم وہاں پہنچے شافعی المسلک تھے، انہوں نے وہ شافعی کتابیں پڑھائی تو امام شافعی کی فقہ رائج ہو گئی. یہاں چونکہ امام احمد بن حنبل کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو حنبلی ہو گئی. تو کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں. اور جن لوگوں میں جیسے ہند ہے، ماورا نہر ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، یہ وہاں فقہ حنفی گئی تو حنفی فقہ پہ عمل ہوتا ہے، کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں. الحمدللہ تمام ائمہ کرام جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو زیادہ ترجیح کیوں دیتے ہیں اس پہ غور کریں کہ اب دیکھیں امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ تو سب کے استاد بنے، وہ تو سب کے دادا استاد بنے. تو اس لیے لازمی بات ہے کہ ہم ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کو کبھی غلط نہیں کہتے. اب دیکھیں بہت ساری کتابوں میں فتاوی بھرے ہوئے ہیں کہ صاحبین امام صاحب کے شاگرد ہیں. ابو یوسف محمد بن حسن امام صاحب کا قول چھوڑ دیا، ان کو قوی دلیل مل گئی انہیں چھوڑ دیا، اور پھر فتویٰ بھی قول صاحبین پہ آ گیا کہ بھی جو صاحبین کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. کوئی اس میں جھگڑے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جھگڑا یاد رکھو ہمیشہ جاہل کرتے ہیں، کوئی عالم جھگڑا نہیں کرتا. جب علم نہیں ہوگا تو پھر ڈنڈا. جھگڑا تو پھر جاہل نہیں کرتا ہے نا. عالم کیوں جھگڑا کرے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ تو دلیل سے بات کرے گا نا. اگر نابالغ قتل کرے قتل نہیں ہوگا، اس کو تعزیر تو ہوگی، سزا تو ملے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ احکام اس وقت آتے ہیں جب آدمی بالغ ہوتا ہے. یہ نہ کرو کہ اپنے بیٹے نابالغ کو سکھا کے کسی کا قتل کروا دو. اللہ کے ہاں تو وہ قاتل ہوگا نا، اس کو سکھانے والا بھی قاتل ہوگا. ایک دفعہ پرانی وقت میں ایک کیس آیا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے بغیر کسی اور سے عشق کرتا تھا، بیوی جان نہیں چھوڑتی تھی. اب اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بیوی مر جائے لیکن پتہ بھی نہ لگے، میں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر قتل کا مقدمہ بھی بن جائے. وہ کسی سے بہرحال کوئی سلو پوائزن لے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کے کھانے میں یا پانی میں یا چائے میں پلاتے رہو تو یہ 2 4 6 مہینے میں آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی. پھر تو شبو کسی پہ نہیں ہوتا نا 6 مہینے میں جو بندہ مرے. اچھا اللہ کی شان ہے، عورت بڑی چلاک تھی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی چیز ہے جو میرے کھانے میں ڈالتا ہے. اس نے وہی اس میں اور چیز ڈال دی اور وہ اپنے پاس رکھ لیا اور خامن کے کھانے میں ڈالنا شروع کر دیا. تو خامن صاحب 6 مہینے میں الحمدللہ فوت ہو. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. پھر مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا جو ہے مستحب ہے. کوئی پڑھے نہ پڑھے. حنفی مسلک میں نہ پڑھنا اولا ہے، لیکن جائز ان کے نزدیک بھی ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، آیا بھی عمرے پہ، اس نے طواف کیا
طواف کرنے کے بعد بال کٹوا دیے، صفا مروانی دوڑا، دم پڑ گئی۔ دیکھو نا ابھی عمرے پہ آیا ہے اللہ کا بندہ، اگر تم وہاں سے چلنے سے پہلے کسی عالم سے جا کے پوچھ لیتے کہ بھئی میں نے عمرے پہ جانا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تم کبھی غلطی نہ کرتے، لیکن نہیں، غلطی کر لی، اب مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے۔ تو جناب ایک بکری دم پڑ گئی، انشاءاللہ جب 400 کی بکری خرید کے ذبح کرو گے نا، مجال ہے تیری نسلوں کو بھی پھر مسئلہ بھوگ رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کہو خیال کرنا، طواف کے بعد صفا بھی دوڑنی ہوتی ہے، عمرے پہ جا رہے ہو تو خیال کرنا میں نے بھی 400 ریال بھرا ہوا ہے، کیوں 400 کو پھر تم نے تو 26 سے ضرب دینی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين یا الہ العالمین۔ پشاور کے اسکول میں جو بچے مظلوم شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، یا اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، یا اللہ تمام قیادت کو، تمام مقتدرہ اور غیر مقتدرہ کو اتفاق و اتحاد کی ہمت و توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، تاکہ تمام ملک جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی فوج کی پشت پہ کھڑا ہو جائے اور وہ ہمت کریں اور کسی اس قسم کے درندوں کو بالکل معاف کرنا جو ہے وہ جرم ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔